اب تک جو مضمون شروع ہوا تھا لطائف کا، سلسلے کو سمجھنا ہے ہم کو. تو پہلا جو لطیفہ ہے لطیفہ قلب. لطیفہ کس کو بولتے ہیں؟ باریک چیز کو لطیفہ بولتے ہیں. لطیف، لطافت. یہ جو ہنسی مذاق کے لطیفے کو لطیف اس لیے بولتے ہیں کہ اس میں اتنی باریک بات رہتی ہے کہ اس پہ ہنسی آ جاتی ہے. باریک رہتی ہو. بعض لوگوں کو لطیفہ سمجھ میں کیا بولے کہیں کو حضرت اللہ وہ بولتے رہتا، اور ویسے آدمی کو کوئی فائدہ نہیں. لطیفہ باریک بات رہتی ہو سمجھ کے جب پہ جب ہنسنا ہو، اس کی تشریح کر لیتے بڑے تو مزہ نہیں آتا. تو یہ چونکہ یہ جسم نہیں ہے، یہ نور ہے. یہ جو چیز بھی پکڑی جا سکتی، چھوئی جا سکتی، اس کو کثیف رہتی ہے. جو چیز پکڑی جا سکتی وہ لطیف رہتی ہے. نور ہے. ہوا کو کیسا پکڑیں گے؟ لطیف ہے. ہوا روشنی ہے، لطیف ہے. تو اس لیے یہ چونکہ نور روح کے انوارات ہے، یہ اس لیے اس کا نام ہے لطیفہ. 5 جگہ ہماری روح کا کے انوارات ہیں. وہ جب اسٹارٹ ہو جاتے ہیں تو 24 گھنٹے چلتے رہتا ذکر اندر. یاد الہی کا اندر سے انتظام ہو جاتا اس کے بعد. تو بہرحال پہلے لطیفے کی بات چل رہی تھی، تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ دیر تک بیٹھنا ہے. اس میں کامیابی کی بنیاد دیر تک مراقبے کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، لمبا بٹھانا چاہتے ہیں. میرے بندے میں طلب کتنی ہے. پہلا قدم ہے لمبے مراقبے. اب اکثر سالکین کیا ہوتے ہیں؟ ذکر ہو رہا ہے، استغفار پڑھ رہے، درود شریف پڑھ رہے، تلاوت ہو رہی، 5 پارے تلاوت ہو رہی، 3 پارے، مراقبہ نہیں ہو رہا. تو یہ جو اذکار ہے نا، جو ہم زبان سے جو ذکر کرتے ہیں، ان سے کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. اور ہم جو بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں نا، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے. اس لیے زیادہ اوراد کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، لیکن رینک نہیں بڑھے گا. قرب الہی جو ہے وہ مراقبے سے ہوگا. اسباب مراقبہ مطلب چونکہ اس میں ایک ترتیب سے بنائے گئے ہیں کہ ایک اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اس طرح کے مضامین اس میں ہے کہ آدمی اللہ کے قریب ہوتا جائے. تو اس سے مراقبہ کرنے سے قرب بڑھے گا. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ نوکری کرنے والوں کو ایک تو کیا ہوتا، تنخواہ بڑھنے کا ایک سسٹم رہتا، دوسرا رینک بڑھنے کا رہتا. بعض لوگوں کی تنخواہ بڑھتی رہتی ہے مگر وہ رینک نہیں بڑھتا. تو رینک بڑھنے کی اصل عزت ہے. رینک بڑھنا الگ ہے، تنخواہ بڑھنا الگ ہے. تو اگر ہم اوراد کر رہے ہیں، وظیفے کر رہے ہیں، تو اس سے صرف تنخواہ بڑھتی، لیکن مراقبہ سے کیا ہوتا؟ رینک بڑھتا، درجہ اس کا رتبہ بڑا ہوتا. اس واسطے روحانی ترقی تو مراقبے سے ہوگی. پہلے سبق مل گیا اور آدمی جم کے ٹک کے مراقبے کر رہا ہے، وقت اچھا لگا رہا ہے، تو تھوڑے دن میں انشاءاللہ روحانی حالت میں ترقی محسوس ہوگی. گندے خیالات میں رفتہ رفتہ کمی ہو جائے گی اور یکسوئی کا وقت بڑھنا شروع ہو جائے گا. خیالات کم ہوتے جائیں گے، وہ دھیان والی کیفیت کا ٹائم بڑھنا شروع ہو جائے گا. آہستہ آہستہ شروع میں خیالات بہت زیادہ رہیں گے، توجہ زیادہ بہت تھوڑی رہے گی. آہستہ آہستہ خیالات کم ہوں گے، یکسوئی وہ بڑھتی چلی جائے گی. حالانکہ ایک وقت ایسا آیا کہ پورے خیالات ختم ہو کے ایک دم یاد الہی میں ڈوب جانے کی کیفیت ہے، استغراق. اب جب ڈوب جانے کی کیفیت آتی ہے تو ٹائم کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اتنی دیر ہم مراقبہ بیٹھے محسوس نہیں ہوتا. ایسا اللہ کی یاد میں ہو جاتا ہے کہ دوسری چیزیں پھر یاد ہی نہیں رہتی، تو وقت کا احساس نہیں ہوتا. اس وقت کیا ہے؟ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. تو 2 لفظ آتے ہیں کہ جمعیت، ایک تفرقہ. یکسوئی حاصل ہو جانے کو کیا بولتے ہیں؟ جمعیت. خیالات نہیں آ رہے بالکل اللہ کی طرف، تو ادھر ادھر کے پریشان خیالات آ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تفرقہ. تو یہ تفرقہ ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے. جو بھی ذکر شروع کریں گے ابتدائی دنوں میں تفرقہ رہتا ہے. محنت کرنے کے بعد جب جمعیت آ جاتی ہے، یکسوئی جب جمعیت آتی ہے تو ایک ایسا ادراک محسوس ہوتا ہے اپنے اندر، ایک ایسا احساس، ایک ایسا دھیان آ جاتا ہے اللہ اللہ کا کہ پھر گھنٹوں پھر دل نہیں بھرتا ذکر سے. ایک ایسا اللہ اللہ کا مراقبے میں کیفیت آتی ہے کہ پھر دل نہیں بھرتا، چھوڑنے کو نہیں چاہتا.
پہلے ماشاءاللہ اس دور میں بھی ایسے سالکین ہیں جو بڑے اہتمام سے مراقبہ کرتے ہیں کہ بھائی بیٹھ رہے ہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اس کے واسطے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں, اللہ میں مراقبے کے لیے بیٹھ رہا ہوں, کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. وہ بچہ ہے گھر میں, رونا شروع کر دیا تو بچہ روئے نہیں, تو اس بیچ میں کوئی فون نہ آئے, کہیں فون آ گیا تو پریشانی. تو اس طرح سے پورا انتظامات کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے مراقبہ کرتے ہیں تاکہ اچھا ایک سوئی سب سے ہٹ کے 2-3 گھنٹے سکون سے کرنا. یہ ایسا ہے کھانا کھائے تو کیا ہے, چمچہ بھر کھانا کھانے کو کھانا کھانا بولتے ہیں. ایک چائے کا چمچہ کھا لیا, کہیں مہمانی کو گیا یا بیوی کے گھر کو آئے کھانا دے ہوئے تو چمچہ کھلا دیے ہوئے تو جمتا کیا. تو یہ مراقبے کی لائن کیسے ہے, اچھا 2-3 گھنٹے سکون سے کرو ہر چیز سے ہٹ کٹ کے, تو پھر یہ لائن میں آگے بڑھتے. 2-3 گھنٹے سکون سے کرنے کا سسٹم بنا لینا. اب جب مراقبہ ہو رہا ہے, شروع کر دیا اس نے ماشاءاللہ, تو قلب میں حضوری کی کیفیت پیدا ہو جائے گی, اللہ کی طرف دھیان بنا ہوا رہے گا اور قلب پھر جاری ہو جائے گا. یہ لطیفہ آپ کا اسٹارٹ ہو جائے گا. لطیفہ اسٹارٹ کرنے کا مطلب وہ لطیفہ پھر ہمیشہ اللہ 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 کا ذکر, ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. اللہ کا دھیان آ جاتا ہے اس جگہ پہ. نور جو ہے ہمیشہ اللہ 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 محسوس ہوتا رہتا ہے. اسی کا دوسرا نام ہے ذکر قلبی, کہ دل ہمیشہ اللہ اللہ کہہ رہا ہو. یہ کیفیت پہلا اسٹیج ہے راستے کا. پہلے سبق بھی پہلا ہے, پہلا اسٹیج ہے, دل کے اندر اللہ اللہ چل رہا. جب پہلے سبق کی کیفیات سالک پر نمایاں ہو جاتی ہیں تو شیخ اپنے کشف سے, یا کشف نہیں ہے تو اپنی بصیرت سے, اپنی سمجھ سے محسوس کرتا ہے کہ بھائی اس کا دل جاری ہو چکا ہے. اب اس کو دوسری سبق کی تلقین کرتے ہیں شیخ. تو جیسے جیسے یہ سبق بڑھتا ہے گویا ایک سیڑھیاں ہیں, سمجھو اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے. ایک سبق ہوتے ہیں اللہ کے قریب ہو جا رہا ہے. اب اس میں اپنے حالات بتانا ضروری ہے, اپنی کیفیات بتانا ضروری ہے. ارے وہ اللہ والے ہم کچھ معلوم ہو جاتا ہے, ایسا نہیں. اپنے حالات بتانا, جیسے ڈاکٹر کو جا کے بتاتے, کچھ بھی نہیں بتا کے کرو, کیا علاج کرتے کرو, ڈاکٹر ہے نام کرو. کیفیات اپنی بتانا, حالات اپنے بتانا ہے. اب حالات بتا دینے کے بعد شیخ آگے سبق نہیں دیے تو اچھا ہوا سمجھنا, غنیمت ہے, اور پختگی آئے گی, خامی دور ہوگی. لوگ سبق پڑھا بولتے رہتے ہیں. سبق پڑھا بولنے کی چیز نہیں ہے, وہ خالی کیفیت بتانا. سبق کب پڑھانا ہے, کیا ہے, وہ شیخ کو سمجھ میں آئے. آپ جلد بازی نہیں کرنا. آگے بڑھیں گے 35 سبق کریں گے بول کے تڑپ رہنا ہوگا, جا کے ہر مہینے میں سبق پڑھا بول کے نہیں بولنا. کیفیت بتانا آپ کا کام ہے. اور اگر کچے پن میں آگے بڑھ گئے نا تو پھر بعد میں بھی اس کی تلافی نہیں ہوتی. ساستے ایک سبق پکا کرتے ہو جاتے ہیں. اب اگر شیخ نے آگے کا سبق دے دیا تو سمجھے اللہ کا انعام ہے. دعا کریں گے اپنے شیخ کی زندگی میں ہی, اپنی زندگی میں ہی 35 سبق ہو جائے. ہمارے پیر صاحب کی زندگی میں سب 35 سبق ہم لوگ نہیں لے جاتے ہیں, پیر صاحب کو پاس لے جانا پڑتا ہے اس کے واسطے. تو جتنے ہم سے کرا کے ہم لوگ وہاں لے کے چلے جاتے ہیں. تو حضرت رہتا ہے کہ آپ کے 35 سبق ہو جانا بول کے دعائیں کیجیے. اچھا, اب یہ جو لطائف ہیں تو عالم امر عالم خلق کے 7 لطائف ہیں. عرش سے اوپر جو ہے یہ دنیا کا نام عالم امر, اس کے انوارات ہمارے اندر ہے. عرش سے نیچے کی یہ پوری دنیا ہے نا, اس کا بھی لنک ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس اس کا بھی سینٹر ہے. اس کو عالم خلق کے لطائف بولتے ہیں. ہمارے اندر پوری اوپر کی نیچے کی پوری دنیا ہے. عرش کے اوپر کی دنیا بھی ہمارے اندر ہے, عرش کے نیچے کی بھی دنیا ہے ہمارے اندر. تو عالم امر کے عرش سے اوپر کی دنیا کا جو ہمارے اندر حصہ ہے, انوارات ہے, وہ لطائف, وہ لطیف قلب, لطیف روح, تیسرا لطیف سر, چوتھا لطیف خفی, پانچواں لطیف اخفا. 5 انوار عرش کے اوپر کے ہمارے اندر ہے. اب 2 جو ہے اس عرش کے نیچے کی دنیا, اس کے بھی خلاصہ ہمارے اندر ہے. وہ لطیف نفس یہاں رہتا, لطیف قالبیہ سینٹر تعلق ہے.
یہ عالم خلق کے ہے، عرش سے نیچے کی دنیا کا سینٹر ہے ہمارے پاس، اس کا بیس اس کی. تو یہ 5 لطائف کی وجہ سے اللہ والے کیا بولتے ہیں، اللہ رب العزت تک پہنچنے کے 7 قدم ہے بولتے ہیں. جو راستہ ہے یہ 7 قدم کا راستہ ہے، 7 قدم پار کر کے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. تو ہر لطیفہ گویا ایک قدم ہے. ایک لطیفہ یہ پورے لطائف ہو جاتے ہیں. پہلے اسباق ہمارے لطائف کے رہتے ہیں، اس کے بعد اگلی جو سیر ہوتی ہے اسما، اللہ کے اسما میں سیر، صفات میں سیر، اللہ کی شیونات میں سیر، اللہ کی ذات میں سیر. تو پہلے لطائف کے اسباق ہے، اس کے بعد پھر سیر شروع ہوتی ہے، اسما کی سیر، صفات کی، شیونات کی، ذات کی. اچھا اب یہ ہمارے سلسلے میں اوپر سے کہیں قرآن و سنت میں دلیل ہے کیا وہ دیکھتے ہیں. تو حضرت مجدد الفسانی نے یہ 7 لطائف کے بارے میں بھی ایک دلیل پیش کی کہ حدیث شریف میں مشکات میں حدیث ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے. ابن حجر مکی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور امام سیوطی نے بھی ایک طویل حدیث نقل کی، اس میں بھی وہ حصہ موجود ہے. مشہور ہے ان للہ 70,000 حجاب من نور وظل، یہ اللہ تعالیٰ کے 70 پردے ہیں، اللہ کے چہرے کے آگے، اللہ کے سامنے 70 پردے ہیں نور کے اور ظلمت کے. وہ پردے نور کے بھی ہیں، ظلمت کے بھی ہیں، 70,000. تو حضرات کہتے ہیں کہ ایک ایک لطیفے کی سیر میں 10,000 پردے پھٹ جاتے ہیں. جو اللہ کے طرف سفر کر رہا ہے سالی، ایک لطیفہ پورا سبق ہونے تک 10,000 پردے جو ہیں بیچ میں وہ ہٹ جاتے ہیں. تو 7 لطائف پار کرنے میں 70,000 پردے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں. تو اس حدیث سے حضرت مجدد الفسانی نے استدلال کیا ہے کہ دیکھو یہ لطائف جو ہے وہی ہے پردے. تو ایک لطیفے میں فنا حاصل، پورا سبق نیچے سے سیر ہونا، اوپر جانا، اوپر پھر عالم انوار میں وہ لطیفہ وقت گزارتا ہے، وہاں اس کی کوڈنگ ہوتی ہے، پھر آ کے سیٹ ہوتا ہے. یہ پورا جانے اور رہنے، آ کے پھر سیٹ ہونے میں ایک سبق ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے 10,000 جو حجاب ہیں اللہ کے بندے کے بیچ میں وہ طے ہو جاتے ہیں، وہ ہٹ جاتے ہیں. اگر 7 لطائف ہو گئے تو 70,000 پردے ہٹ جائیں. اب اس کے بعد ذات کی تجلی شروع ہوتی ہے، اللہ کی ذات کی لائن میں جاتے ہیں، پھر تجلی کرتی ہے. شیخ سالک کے جسم میں متعین جگہ پر انگلی رکھ کر ہر لطیفے کو جاری کرتا ہے. پہلے تو دل کو اسٹارٹ کر رہے، وہ سبق ہو گیا تو دوسری جگہ پر رکھ کے وہاں اللہ اللہ کرتے اس کو حرکت میں لا رہے ہیں. تو توجہ دینا پڑتا ہے، روحانی طاقت لگانا پڑتا ہے اس میں، تو اسٹارٹ ہوتا ہے. تو وہ اس لطیفے کی ظاہر کی جگہ ہے، عالم امر میں بھی اس کی جگہ ہے. اب یہاں جب لطیفے روح ہے تو یہاں ہے اس کی جگہ، تو اس کی یہ ظاہری جگہ ہے، اس کی جو حقیقی باطنی جو اس کا مرکز ہے وہ عرش کے اوپر ہے. تو ہر لطیفے کی یہ ظاہری جگہ ہے، اس کی اصلی جگہ اوپر ہے. تو گویا ہر لطیفے کا ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات چھپے ہوئے ہیں، یہ 53 مکتوب میں یہ تفصیل ہے، اس کی عبارت حضرت نے دی ہے، سمجھائی ہے. اور وہ سب پڑھ کے سمجھاؤں گا تو سب سو جائیں گے، اس لیے میں خالی خلاصہ اس موضوع کو وہاں پر بحث کیا گیا ہے. اچھا، لطائف کا یہ جو باطن ہے، یہ تو ظاہر ہے، باطن وہ عرش کے اوپر ہے ہر لطیفے کا. لطیفے کا جو یہ باطن ہے جو کہ عالم خلق اور عالم امر سے تعلق رکھتا ہے، یہ جتنے بھی 4-5 لطائف ہیں اس کا باطن عرش کے اوپر ہے. اور یہ یہاں جو لطیفے ہیں ان کا جو باطن ہے وہ عالم خلق کے اندر ہے. روز بروز نیکیاں کرتے رہنے سے، شریعت کے اعمال کرنے سے، اس کے توسل سے، بلکہ محض اللہ جل شانہ کی بخشش سے، اس باطن سے جو کہ اس میں قیوم کے ساتھ ہے وہ وابستہ ہو جاتے ہیں. وہ بھی جو لطائف جو عرش کے پاس ہیں ہمارے اس کے اور کائنات میں، جب مسلسل ذکر مراقبہ کرتے رہتے ہیں، شریعت پہ عمل کرتے ہیں، تو وہ بھی پھر اللہ کا ایک اسم باطن ہے نا، اس سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے. ہمارے لطائف کے باطن کا اللہ کے اسم قیوم سے جو پوری کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے، اس سے جا کے جو ہے ملحق ہو جاتا ہے. یہ حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات ہیں. یہاں تک کہ اس کے باطن پر کوئی اثر نہیں رہتا، لطائف کا باطن بالکل ختم ہو جاتا،
وہ اللہ کے اسم باطن سے جا کے ملحق ہو جاتا ہے. یعنی سالک کا باطن اللہ رب العزت کے اسم قیوم کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے. چونکہ قیوم نے ہی تو پوری دنیا کو اپنی جگہ پر تھاما ہوا ہے، بس باطن کا تعلق وہاں عالم امر میں جڑ جاتا ہے، مگر ظاہر یہاں عالم خلق میں موجود رہتا ہے. یہ 5 طرفے عالم امر کے لطائف ہیں. اب عالم خلق کے لطائف 2 ہیں، نفس اور غالبیہ. یہ لطیفہ نفس اور یہ لطیفہ غالبیہ. اب یہ لطیفہ غالبیہ ہے، یہ لطیفہ ایک ہے مگر اس کے اندر کائنات میں جتنے ایلیمنٹس ہیں بیسک 4 وہ اس کے اندر ہے. آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ چاروں سے مل کر بنا ہوا مجموعی کا نام ہے لطیفہ غالبیہ. تو عالم امر کے 5 اور عالم خلق کے 5 لطائف ہو گئے. پھر اس میں ایک کا دوسرے سے لنک ہے. یہ لطیفہ قلب جو ہمارا ہے یہ لطیفہ نفس سے جڑا ہوا ہے، یہ دونوں میں رابطہ ہے. اور لطیفہ روح جو ہے ہمارا اس کا ہوا سے تعلق ہے. لطیفہ سر جو ہے اس کا پانی سے تعلق ہے. لطیفہ خفی جو ہے اس کا کائنات میں جو عناصر ہے ان سے لنک ہے اس کا. لطیفہ خفی جو ہے اس کا آگ سے تعلق ہے. اور لطیفہ اخفا کا مٹی سے تعلق ہے، خاک سے. مکتوبات معصومیہ دفتر صوبہ. اور مکتوبات معصومیہ دفتر دوم مکتوب نمبر 52 میں لکھ رہے ہیں. حضرت خواجہ معصوم فرماتے ہیں کہ صوفیاء کو یہ جو الگ الگ لطائف ہے ان کا رنگ بھی الگ الگ معلوم ہوا ہے. تو یہ جو لطیفہ قلب ہے اس کے اوپر جو نور آتا ہے اس کا جو رنگ ہے وہ زرد ہے، یلو ہے. یہاں جو نور آتا ہے مراقبہ کرنے والوں کو. اور لطیفہ روح کا جو رنگ ہے یہ الگ الگ روشنی ہے نا، اس کا جو رنگ ہے وہ ہے لال سرخ ہے. لطیفہ سر کا جو رنگ ہے سفید ہے. لطیفہ خفی کا جو رنگ ہے وہ سیاہ ہے. اور لطیفہ اخفا کا جو رنگ ہے وہ سبز ہے، ہرا. تو یہ کلرز اس کے اوپر اترتے ہیں. اور اصل بات کیا ہے، سب سن کے کل سے رنگا ہو کے سوچنا شروع کریں گے. حضرت والے کے رنگوں کے پیچھے مت جائیے. لطیفے میں الگ الگ خاص رنگ ہے وہ اترتا ہے، لیکن وہ اترتا تو پکا ہے مگر آپ کو نظر آنا ضروری نہیں. ذکر کریں گے تو وہ اترتا ہے. اب یہ انوار مشائخ نے کشف کی نظر سے دیکھیں. اگر کسی کو انوارات نظر آ رہے تو ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے سے کتاب کی بات نہیں ہے. ہمارے پاس جو مراقبہ کر رہے ہیں یہ سب چیزیں ہو رہے ہیں ان کے ساتھ. سب کے ساتھ نہیں ہو رہے، کسی کے ساتھ ہو رہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز کیا ہے، صفات آنا ہے. انوارات ہر ایک کو نظر نہیں آتے، الگ الگ طبیعتیں. یہ نہیں ہے کہ جس کو نظر آ رہے کوئی افضل آدمی ہے، جس کو نظر نہیں آ رہے افضل نہیں ہے، ایسا نہیں رہتا. الگ الگ طبائع ہیں، جسم ہیں، سسٹم الگ الگ. اچھا، لطائف کے اصول میں سے عالم امر کے 5 لطائف ہیں. ابھی سمجھ میں آیا تو بھی سنیے، نہیں سمجھ میں آیا تو خالی سن لیجیے. علم والے تھوڑا سمجھ لیجیے تاکہ لائن سے مناسبت پیدا ہو. تھوڑا عالم امر کے 5 لطائف ہیں جبکہ ان کے اصول عالم خلق میں ہیں. جب سیر ہوتی ہے تو اپنے اصول میں بھی سیر ہوتی ہے. یہ جو 5 لطائف ہے پھر عالم امر میں اس کا حصہ ہے، مگر عالم خلق میں بھی پھر اصول ہے بتا رہے ہیں. اس کے اصل مطلب جاؤ تو بولتے ہو اصل جانے. تو مکتوبات میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 لطائف کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق علیحدہ علوم اور معارف حاصل کرنے کے بعد اور ان کے احوال اور مواجید پانے کے بعد ان لطائف کے اصول میں سیر ہوتی ہے جو عالم کبیر میں یعنی کائنات میں واقع ہے. یہ جو 5 لطیفوں کی سے متعلق جو علم کھلنا ہے، اس کے جو معارف ہیں، اس کے اوپر جو خاص کیفیات ہیں، وہ سب سے گزرنے کے بعد پھر ان لطائف کی پھر بیس کائنات میں بھی ہے تو پھر اس کی سیر ہوتی ہے. کیونکہ جو کچھ بھی عالم صغیر میں ہے اس کی اصل عالم کبیر میں موجود ہے. انسان کے اندر جو کچھ انسان کو چھوٹی دنیا بولتے ہیں عالم صغیر. باہر کائنات میں جو کچھ ہے وہ انسان میں ہے.
ہر انسان میں پوری کائنات کا بیج ہے، وہ اس کے اندر ہے. تو یہ ساتوں لطائف کی پوری بنیادیں عالم خلق اور امر کے اندر ہیں اس کی. اب جو ہے ایک سائنس سے ایک چیز معلوم ہوئی، صوفیہ جو سینکڑوں سال پہلے وہ بتائیں کہ نفس کا ایک مقام یہ ہے، لطیف نفس، اکڑنا، تکبر کرنا، یہ ہے نا، یہ لطیفہ ان کو کشف میں یہاں نظر آیا. اور یہ پوری باڈی کو کنٹرول کرنے والا، جہاں ذکر جاری ہونے سے پورے بدن میں ذکر جاری ہوتا ہے، اس کا سینٹر یہاں بتایا تھا انہوں نے، جب ابھی سائنٹیفک تحقیق نہیں ہوئی تھی. تو آج جو ہے سائنس سے معلوم ہو رہا کہ وہ تحقیق صحیح نکلی اس کی. تو کشف سے انہوں نے بتایا تھا کہ پیشانی میں، تو اب سائنس یہ بتا رہی ہے کہ دماغ کے جو کئی حصے ہیں، دماغ کا جو پیشانی کی طرف جو حصہ ہے، یہ تکبر اسی میں رہتا ہے. اس قسم کے جو جذبات ہیں وہ یہی حصے میں رہتے ہیں. تو نفس یہاں پر ہے، عجب ہے. تو انہوں نے کشف سے صدیوں پہلے بتا دیا تھا. اب سائنس بتا دی کہ وہ یہاں وہ جو جذبات ہیں تکبر کے، عجب کے، حسد کے نا، وہ یہاں رہتے ہیں. اس دماغ سے تعلق ہے اس کا. تو مجھے جو رضانی لکھتے ہیں ایک جگہ کہ دیکھو اصل تو نفس کو جھکانا ہے نا، اس لیے اور نفس کا ہے یہاں ہے. تو جب یہ حصہ جب آدمی سجدے میں زمین پہ رکھ دیتا ہے، اپنے نفس کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، تو پھر اللہ اس کو سب سے زیادہ اپنے سے قریب کر لیتے ہیں. اس کو حدیث شریف میں ہے کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. نفس کو اس نے کچل دیا تو اللہ نے اس کو بہت قریب کر لیا. پھر اس کے اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں، جب اس نے اپنے آپ کو بالکل اللہ کے سامنے بچھا دیا، پھر اللہ اٹھاتے ہیں، اس کی انتہا جو ہے وہاں تک پہنچاتے ہیں. اس لیے نماز کو معراج المومنین کہا ہے کہ نماز جیسے حضور کو معراج میں آخری حد تک بلندی نصیب ہوئی، ایک عام مسلمان کو جو بلندی ملتی ہے وہ نماز سے ہوتی ہے. جب تم نماز میں بار بار اپنی پیشانی کو رکھو گے، اپنے نفس کو کچلو گے، تو تمہاری ترقی کی جو انتہا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ تم کو پہنچا گے. اچھا، اب یہ جو لطیفہ غالبیہ ہے اس کا ایک نام ہے سلطان الاذکار، اذکار کا بادشاہ، سلطان الاذکار. اصلی نام ہے لطیفہ غالبیہ. غالب کے معنی بدن، تو ہمارے پورے بدن کو جو کنٹرول کرنے والا جو مائنڈ ہے اس کا نام ہے لطیفہ غالبیہ. جب یہ سبق لطیفہ غالبیہ کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو پھر پورا جسم ذکر کرنے لگتا ہے، پورے بدن سے ذکر شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مقام وسط سر میں انہوں نے مقرر کیا تھا. اب سائنس سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ جسم کا جو دایاں پورا حصہ ہے، سیدھا حصہ، اس کو بائیں حصے کا دماغ کنٹرول کرتا ہے، اور جو ادھر کا حصہ ہے اس کو ادھر کی رگیں پوری کنٹرول کرتی ہیں. یہ دونوں رگیں آگے یہ تالو ہے وہاں پر آگے مل جاتی ہیں. ادھر سے جو رگیں دماغ جو ہے پورا جو کنٹرول سسٹم یہاں آگے بیچ میں مل جاتا ہے. تو صوفیہ کو سینکڑوں سال پہلے پتا چلا تھا کہ پورے بدن پر ذکر جاری کرنا ہے تو سینٹر کہاں ہے اس کا یہاں. تو سائنس سے جو ہے بعد میں اس کا اثبات ہوا کہ دونوں طرف کی تاریں درمیان سر میں مل جاتی ہیں. تو جب وہاں ذکر کی محنت ہوتی ہے تو پھر پورے بدن میں روئے روئے سے ذکر جاری ہو جاتا ہے. وہاں سنتے تھے پہلے کتاب پڑھتے تو ایسا ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ پورے روئے روئے سے ذکر ہوتا، مگر وہ ہو رہا کیفیت بتا رہے ساتھی، ایسے عام لوگ بتا رہے جو پابندی سے ذکر کر رہے ہیں. تو سالک سراپا ذکر بن جاتا ہے. جب یہ ذکر جاری ہو جاتا پورا بدن جیسے پورے بدن سے ذکر ہو رہا تو کتنا مزہ آتا. بدن میں جدھر بالکل ذکر ہو رہا ہے تو سراپا سب سے پہلے تک ذکر والا ہو جاتا ہے سارے. اب اس وقت بندے پہ استغراق کی کیفیت، جب پورے ہر طرف سے ذکر آتا تو ڈوب جاتا اس میں مستی میں. استغراق کی کیفیت بے خودی تاری ہو جاتی ہے، اپنے کو بھول جاتا ہے جب اس طرح کا ذکر ہوتا ہے. اندر سے ہر طرف سے بجری سہنائی. یہ جو ہے جو لطائف ہیں یہ سلسلہ نقشبندیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر سلسلے کے بزرگوں کو یہ لطیفے یہ چیزیں حاصل ہیں. اچھا، اب یہ لطائف کے سبق میں ہم چلتے رہتے ہیں تو بسا اوقات سالک پر تھوڑے وقت کے لیے کچھ کیفیات طاری ہو جاتی ہیں، پورے لطیفوں میں کیفیت طاری، پھر وہ غائب ہو جاتی ہے، مستقل نہیں رہتی.
تو اس کے بارے میں حضرت مبدأ معاد میں حضرت مجدد الفزائی نے لکھا ہے کہ یہ مختلف جو فنا لطیفے ہیں ان کی فنا چلتی ہے، کبھی ایک لطیفہ فنا ہو رہا ہے اللہ کی یاد میں، کبھی تو جس لطیفے کی فنا ہوتی ہے وہ کیفیت پورے لطیفوں کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اس وجہ سے مخصوص کیفیتیں آدمی پہ الگ الگ اوقات پہ طاری ہوتی ہے۔ اب یہ جو لوگ گزر رہے ہیں ان کے لیے خیر سو سمجھ میں تو خالی ایسا ہے کیا بولے سر، اس واسطے بولتے ہیں یہ چلنے کا راستہ ہے، سمجھنے کا راستہ نہیں ہے، چلو گزرے گی تو سمجھ میں آئے گا۔ تو جس لطیفے کی فنا ہوتی ہے وہی رنگ پورے پھر وجود میں پورے لطائف پہ طاری ہو جاتا ہے، پھر اگلے لطیفے کی ملتی ہے تو پھر تھوڑے دن وہ کیفیت طاری رہتی ہے۔ شیخ غلام علی دہلوی کا بھی ملفوظ حضرت نے نقل کیا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو 13ویں صدی کا مجدد قرار دیا، غلام علی دہلوی۔ ان کے ایسے ایسے خلفاء پیدا ہوئے جنہوں نے ملکوں کو بدل دیا۔ انہیں کے خلیفہ حیدرآباد میں آئے تھے، ہے ان کا حیدرآباد میں خواجہ نقشبند ہے، انہیں کے خلیفہ ہیں۔ ادھر ریاست حیدرآباد دکن میں انہیں کے خلیفہ آئے تھے۔ ترکی میں اس کا جو سانہ پھیلا ہوا ہے، ترکی شام وغیرہ میں جو انقلاب ہے وہ ان کے ہی خلیفہ ہیں۔ غلام علی دہلوی کے خلیفہ وہاں خالد رومی پہنچے تھے، پوری دنیا میں تھا ان کا، ان کے خلفاء پوری دنیا میں پہنچ گئے تھے غلام علی، اس لیے ان کو حضرت تھانوی کہتے ہیں 13ویں صدی کے مجدد ہیں۔ تو ان کے ملفوظات کی کتاب ہے در المعارف، اردو میں بھی ترجمہ ہے اس کا۔ تو کہتے ہیں کہ ہر لطیفے کی انتہا اگلے لطیفے کی ابتدا سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ پورے جو لطائف ہیں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہے، ایک کا پورا کام ہوتا ہے دوسرے میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ایک لطیفہ جیسے ہی فنا ہوتی ہے تو دوسرے کی فنا شروع ہو جاتی ہے، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں بتا۔ پھر یہ پانچوں لطیفے جو حال میں ہوں گے یہ لطیفے نفس سے جڑے ہوئے متحد ہیں، ایک کے بعد ایک پھر فنا متصل ہوتی ہے۔ اس کی ایک جگہ در المعارف میں لکھتے ہیں کہ لطیفہ قلب کی سیر میں توحید وجودی اور لطیفہ نفس کی سیر میں توحید شہودی ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ جو لطیفے ہیں، یہ جو 5 عالم امر کے ہیں نا، اس سب ملا کے یہ لطیفہ قلب سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ تب جب اس کی فنا ہوتی ہے، یہ لطائف جب بالکل اوپر جاتے ہیں، بالکل ضم ہو جاتے ہیں، ذکر میں ڈوب جاتے ہیں، اس کو فنا بولتے ہیں۔ تو یہ لطیفہ قلب سے کی جب وہ ہوتی ہے، سیر ہو جاتی ہے پوری، تو اس سے آدمی پہ ہر طرف اللہ ہے ایسا محسوس ہونا شروع ہوتا ہے، توحید وجودی ان کا لطیفہ قلب فانی ہوتا ہے۔ اب اس ولایت کو ہمارے پاس ولایت صغریٰ کہتے ہیں، یہ 16 سبق کے اندر یہ ہوتی ہے۔ 16 سبق سے آگے جو ہے ولایت کبریٰ ہے، وہ اسباق سے لطیفہ نفس کی اصلاح ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو جب لطیفہ نفس جو ہے ہمارا، یہ پورے کائنات میں اس کی اصل موجود ہے۔ جب اس کی فنا ہوتی ہے تو جب وحدت شہود نہیں، کسی چیز میں اللہ نہیں ہے، اللہ الگ ہے، کائنات الگ ہے، یہ پھر یہ نظر آنے لگتا ہے، توحید شہودی۔ ابھی بڑی بحث صوفیہ میں چلتی ہے کہ توحید وجودی صحیح ہے نہیں ہے، تو چونکہ ایک بہت بڑے یہ شیخ گزرے ہیں، ان کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ یقیناً اکثر اولیاء کو ہر جگہ اللہ ہے یہی نظر آیا، مگر وہ لطیف قلب کی فنا میں ایسا ہوتا ہے، اور آگے بڑھیں گے جب لطیف نفس فنا ہو جائے گا تو پھر نہیں، اللہ الگ ہے، کائنات الگ ہے، یہ نظر آنا شروع ہو جائے، اللہ کو نہیں پا سکتے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے غیر ہے، انوارات تجلیات ہوں گے، اللہ نہیں۔ چونکہ مشائخ کو پہلے لطیف قلب میں بہت کمال حاصل ہوتا تھا، عام طور پہ جو مشائخ ہوتے تھے لطیف قلب میں خوب کمال ہوتا تھا، تو ہر طرف ان کو اللہ ہی کی نشانیاں نظر آتی تھی۔ جب میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، اکثر یہی بولتے رہتے ہیں، اللہ ہی ہر طرف نظر آ رہا ہو۔ تو زیادہ لطیف قلب میں ان کو کمال تھا، اس لیے وہ غلبہ رہا ہے زیادہ۔ انہوں نے توحید وجودی کو بیان کیا ہے اور کہا ہمارو سب کچھ اللہ ہی ہے، وہی سے اور کوئی نہیں، اس طرح سے لوگوں نے نعرے لگائے۔ جبکہ اصل کیا ہے، ہما ازوس، سب کچھ اسی سے ہے، وہ اللہ نہیں، اللہ سے ہے، اسی کی طرف سے۔ جس چیز کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتی، نہیں ہے وہ خدا، وہ مخلوق ہے۔ تو حضرت غلام علی فرماتے ہیں کہ جب لطیف نفس کی انتہا اور فنا ہوتی ہے تو پھر توحید شہود کی کیفیت آ جاتی ہے اور حقیقت اس پر کھل جاتی ہے۔ اچھا، یہ فنا اور بقا ہر لطیفے میں ہوتی ہے،
یعنی پہلے لطیفے نیچے سے اوپر جاتا ہے، وہاں جا کے فنا ہوتا ہے، پھر آ کے جو ہے سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو بقا ہوتا ہے، پھر کائنات سے پھر سیٹ ہو جاتا ہے تو بقا. لیکن تمام میں اہمیت لطیفے قلب کی ہے، پورے لطائف میں اہمیت لطیفے قلب کی ہے. اور وہ لطیفے قلب لطیفے نفس، اس کی اصل جڑ لطیفے نفس میں ہے. پھر تو اصل لطیفے دونوں دو فنائی ہیں اس لیے، ایک تو قلب کی فنا، ایک نفس کی فنا. فنا دو ہی کی حاصل، ہر لطیفے کی ہوتی ہے مگر بیسیکلی دو فنا ہے، قلب کی فنا، نفس کی. قلب کی فنا پر ولایت صغریٰ ملتی ہے. جب یہ لطیفہ قلب فنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، خواہشات پہ کنٹرول کی صلاحیت آ جاتی ہے. خواہش ختم نہیں ہوتی، برائی کی کا خیال، برائی کی طرف خیال وہ ختم نہیں ہوتا مگر کنٹرول آ جاتا لطیفہ قلب. پھر لطیفہ نفس کی جو فنا ہوتی ہے تو اس کو ولایت کبریٰ بولتے ہیں. اس میں جب برائی کا خیال ہی ختم ہو جاتا ہے، جو شریعت سوچتی ہے وہی دل سوچتا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اور اصل فنا لطیفہ نفس کی ہے، یعنی اصل تو نفس کو مارنا ہے. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو پھر گر مارا، پھر یہی امارہ آخر میں مطمئنہ ہو جاتا ہے. یہ نفس ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے، اللہ کا دشمن ہے، انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے یہ نفس. جب اس کی فنا ہوتی نا تو یہی پورے لطیفوں کا سردار بھی ہو جاتا اور یہ نیکوں کا سردار ہو جاتا. اتنا نیک ہو جاتا، اتنا نیک ہو جاتا کہ سب کا سردار ہو جاتا، مطمئنہ ہو جاتا، پھر شریعت کے مزاج میں ڈھل جاتا. تو اس کی ابتدا حق کی دشمنی اللہ تعالیٰ کی دشمنی پہ ہوتی ہے، لیکن انتہا ہے کہ اللہ اس سے راضی، یہ اللہ سے راضی. تو مجدد لکھتے ہیں کہ یہی بروں میں سب سے بڑا برا اور نیکوں میں سب سے بڑا نیک یہی ہے، یہ نفس، لطیفہ نفس. اس کی شرارت ابلیس پر بھی سبقت دے گئی، اتنا شدید ہے کہ شیطان بھی اس کے سامنے زیرو ہے. اور اس کی تسبیح جب یہ لطیفہ نفس اچھا ہو جاتا ہے، جب اس کی جب فنا ہو جاتی ہے، پھر اس کی نیکی ایسی ہوتی ہے کہ فرشتوں کی تسبیح اپنے سے آگے بڑھ جاتا ہے. پھر یہ سب لطیفوں کا سردار بن جاتا ہے. تو یہ نفس ہی سے کمال ہے، نفس ہی پہلا دشمن ہے، لیکن ہم کو جنت میں لے جانے والا نفس ہی ہے. بہت قیمتی چیز ہے نفس. اب جو ہے نماز کے بارے میں کچھ کیفیت بتا رہے ہیں کہ دستور یہ ہے کہ نماز کے دوران ذکر کی طرف متوجہ نہ ہو. فون کر کے پوچھتے ساتھی کہ نماز میں اللہ اللہ وقوف قلبی کرنا کیا؟ تو دستور یہی ہے کہ نماز میں ذکر کی طرف متوجہ نہیں، اللہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے، بلکہ ذات کی طرف متوجہ ہونا. اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا دھیان رہنا. اور لفظ اللہ اللہ جو بولے وہ تو آپ کا لفظ ہے، اللہ تھوڑی سے وہ ذکر ہے اللہ کا. اللہ اللہ کی طرف نہیں، نماز میں تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوئے، تو اس وقت اللہ اللہ کا دھیان نہیں کرنا چاہیے. جب بھی ذکر کب ہوتا، غائب کا ہوتا، حامد بھائی ایسے تھے، کریم بھائی ایسے، اور تو نہیں ہے تو جس کا ذکر ہوتا، جو سامنے ہے اس کا ذکر ہوتا ہے. نماز میں تو اللہ سامنے ہے، وہاں کیا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ سامنے متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف. تو نماز میں مشاہدے کی کیفیت ہوتی ہے. اب حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ جن کی فنا اور بقا مکمل ہو جاتی ہے، یہ کیفیت بتا رہے کہ صحیح معنی میں جن کی فنا اور بقا مکمل ہو جاتی ہے، اب ان کو مخلوق میں کام کرنے کا منصب دے دیا جاتا ہے. کچھ اولیاء رہتے ہیں کہ وہ بیچ میں اٹک جاتے ہیں، اوپر جا کے اوپر ہی رہ جاتے ہیں، تو وہ لوگوں سے پھر دین کا کام نہیں ہوتا. ہر وقت اللہ کے مشاہدے میں رہتے ہیں، ان کے منہ سے جو بولا وہ ہو جاتا ہے، ایسے عجوبے ہوتے رہتے ہیں، مگر وہ اوپر اٹک جاتے تو اللہ تعالیٰ ان سے کام نہیں لیتے، وہ اللہ کے دیدار میں رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جن سے دین کا کام لینا ہوتا ہے، ان کے پورے لطائف پوری طرح سے پھر نزول کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی لکھ رہے ہیں کہ جب نماز فرض نماز پڑھتے ہیں لوگ تو ان کے پورے لطائف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کا رکعت بنتے ہی ان کی حالت ہی الگ ہو جاتی ہے، پورا وجود اللہ کی طرف متوجہ، پورے لطائف. تو کیا کیفیت ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ فرض نماز کے وقت پورے لطائف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیکن وہ لکھتے ہیں کہ نفل میں ایسا نہیں ہوتا. ہو رہا ہے نفل میں صرف ایک لطیفہ قلب بھی متوجہ ہوتا ہے، مگر فرض میں پورے لطائف. اس وجہ سے بہت زیادہ لذت ملتی ہے جو کامل ہے ان کو نماز کے اندر. اسی لیے حضور فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو یہ کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں تاکہ یہ
اس دنیا سے تھوڑی سی مناسبت ہو. باقی یہ تصوف کا جو لائن ہے اس کا کوئی لیکچر دینے کی چیز نہیں ہے, یہ سب سمجھانے کی چیز نہیں ہے. یہ جو ہے گزرنا, ایک کے بعد ایک کیفیت جاری ہوتی ہے, اس میں اللہ کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے, اللہ کا دھیان بڑھتا چلا جاتا ہے. پہلا جو ہوتا ہے آپ کا لطیفہ, پہلا جو لطیفہ قلب جب فنا ہوتا ہے تو تجلیات افعالیہ کا ورود ہوتا ہے, تو ہر چیز میں اللہ ہی کرتے ہیں یہ نظر آنے لگتا ہے. تو اس وجہ پر ہر چیز اللہ کے حوالے کرنے کی صفت پیدا ہوتی ہے. تو ایسا ایک ایک لطیفے میں جو صفات پیدا ہوتی ہیں وہ گزرنے سے پیدا ہوتی ہیں, اس کو کیفیت سے گزرنا ہے. اب سمجھائیں گے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے, وہ تو سمجھ بھی نہیں آتا, اس لیے کہ وہ کیفیت ہمارے اوپر گزری نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سلسلے کو سمجھنے کی تو کوشش کریں, لیکن اصل یہ ہے کہ ذکر مراقبہ شریعت کی پابندی کریں.